اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا ورحمة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ صلوات آپ جانتے ہیں کہ ہماری عادت ہے کہ وقت سے مجلس کا شروع کرنا، اور یہاں کی عادت یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں، اکثر مجھ سے ہی پوچھتے ہیں 2:30 بجے شروع ہوگی، ہر سال پوچھتے ہیں 2:30 بجے شروع ہوگی۔ 2 بجے کا وقت اخبار میں اعلان ہے، اور اب طرفہ تماشا یہ ہے کہ جو لکھنؤ کی ساری مجالس کا ایک جگہ پہ اعلان ہو رہا ہے، تمام مجالس کے اوقات اس میں درج ہیں۔ اس میں مدرسہ ناظمیہ کا وقت آپ کو معلوم ہے کیا لکھا جا رہا ہے؟ 1:30 بجے۔ تمام مجالس کے اوقات اس میں درج ہیں، اس میں مدرسہ ناظمیہ کی مجلس کا وقت روز آنا اخبار میں، جو کل سے میں دیکھ رہا ہوں یا پرسوں سے، اس میں 1:30 بجے لکھا ہے، جبکہ کل بھی اس مجلس کا اعلان اور آج بھی یہ ہے کہ ٹھیک 2 بجے شروع ہوگی، مگر وہ بھی ان کی نظر سے نہیں جا رہا ہے، وہ 1:30 بجے لکھ رہے ہیں۔ حضرات پوچھتے ہیں 2:30 بجے شروع ہوگی، اور ہر سال پوچھتے ہیں۔ ہم ٹھیک 2 بجے ممبر پر حاضر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ سب کو یہ خیال رہے کہ اس زمانے میں وقت کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ دوسری مجالس پر، اور سب کو معلوم ہے کہ مدرسہ ناظمیہ کی مجالس کا وقت 2 بجے سے 3:30 تک ہے شروع سے، لیکن ہم 2 سے 3 تک یا 2:15 سے 3:15 تک ختم کرنے کے عادی ہیں۔ ہاں، آخری 8 اور 9 کے لیے پہلے ہی سے سب کو معلوم رہتا ہے 10-5 منٹ کچھ قومی معاملات پر، کچھ مدرسے کے معاملات پر گفتگو ہوتی ہے، اس کے لیے 10-5 منٹ اور خرچ ہوتے ہیں، تو 3:30 تک اس دن کا وقت رہتا ہے۔ ایک صلوات محمد والے۔ ابھی ہمارے مدرسے کے فاضل ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پیش کر رہے تھے، ہم نے ہی فرمائش کی تھی ان سے کہ آپ کچھ پڑھیے۔ عزیزان گرامی، ہم نے قرآن کریم کے سورہ البقرہ کی 151ویں آیت کو سرنامہ کلام ہمیشہ کی طرح قرار دیا ہے، لیکن موضوع اب کی اس سال کا آپ کو ہم بتلا دیں، ہمارا موضوع کیا رہے گا اور کس پر ہمیں آپ سے باتیں کرنا ہے۔ کسی نے کہا شاید بہت پہلے میں نے اس کو موضوع قرار دیا تھا، میرے ذہن میں نہیں ہے، اب یہ 46واں سال ہے، 46 سال مجھے اس ممبر پر یہاں حاضر ہوتے ہوئے ہو چکے۔ ہر سال ایک موضوع ہوتا ہے، اب کی کا موضوع ہمارا ہے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام۔ ایک صلوات محمد علیہ۔ ظاہر ہے کہ موضوع جو ہے یہ سب کے لیے بہت عام فہم ہے، لیکن ہم نے اس کو کسی خاص وجہ سے انتخاب کیا ہے، قرآن اور اہل بیت، کیونکہ اس کے سلسلے میں بہت سی باتیں جب کتابی شکل میں ہم دیکھتے ہیں، آج بھی نہیں، آج سے ہم 300 سال پہلے کی، 400 سال پہلے کی وہ کتابیں جس میں انہوں نے حوالے دیے اور 400-600 سال پہلے کی باتوں کے، وہ ہماری نظروں میں ہیں، اور ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جو بات ہم اور آپ آج کہتے ہیں اہل بیت کے بارے میں اور فکر کرتے ہیں، بہت غور کیجیے گا، یہ باتیں آج کی نہیں ہیں۔ اہل بیت اطہار کے سلسلے میں
میں عام مسلمانوں سے بات کروں گا ہر جگہ. آپ جانتے ہیں یہ تقریریں کہیں بھی جائیں ریکارڈ ہو کر جہاں بھی جا رہی ہوں, ہمارے تمام برادران اسلام سے بھی ہماری درخواست ہے کہ وہ اس پر غور کریں. اہل بیت اطہار جن کو ہم اور آپ اہل بیت اہل بیت اہل بیت علیہم السلام کہتے رہتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ اس پر اتنی بات کی جائے؟ یہ تو ایسا موضوع تھا کہ وہ ہے ساری دنیا اسلام میں جن سے جہاں بات کریں اور یہ فقرہ کہہ دیں اہل بیت, سب کو فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ کون مراد ہے. اگر ہم قرآن کریم سے باخبر ہیں اور تاریخ اسلام سے واقف ہیں اور احادیث رسالت کے جو مجموعے شائع ہو چکے ہوں یا ہیں ان سے باخبر ہوں, تو ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں کرنا چاہیے کہ لفظ اہل بیت سے مراد کون ہے. اس کے باوجود ہمیں مجلسوں میں کہنا پڑتا ہے, بتلانا پڑتا ہے اور ان موضوعات کا انتخاب کرنا پڑتا ہے, اس لیے کہ صدیوں سے, میں نے ابھی آپ سے ایک بات کہی کہ 300 سال 400 سال پہلے کی میں کتاب اٹھاؤں کسی بہت بڑے عالم کی اور وہ اس میں اور پہلے کا حوالہ دیں 600 سال 800 سال پہلے کا, تو ایک فقرہ ملتا ہے. وہ فقرہ جو انہوں نے 800 900 سال 1000 سال پہلے کے لیے لکھا وہی آج بھی ہے. مثلا میں آپ کے سامنے جناب شہید ثالث حضرت قاضی نور اللہ شوستری آگرے میں جن کا مزار ہے ان کے قول کو نقل کروں, جہاں سے انہوں نے مولا کے فضائل بیان کرتے آیات کا اختتام کرتے ہوئے احادیث کی بات شروع کی, یہ حدیث اور یہ حدیث اور یہ حدیث, اس کی ایک الگ پوری داستان ہے جس کو میں پھر آپ کے سامنے کسی اور مجلس میں پیش کروں گا. وہ وہاں لکھ رہے ہیں کہ کیوں ضرورت ہے اس بات کو نقل کرنے کی جو وہ کہہ رہے ہیں 400 سال پونے 300 سال پہلے پونے 400 سال, وہی آج ہم بھی کہیں گے. کیا ضرورت ہے کہ اہل بیت کے بارے میں یہ سب نقل کیا جائے؟ لکھا اس لیے کہ بعد رسول جتنا ممکن تھا فضائل اہل بیت اطہار کو مٹانے کے لیے بنی امیہ کی کوششیں ہوا کرنا, وہ اس بات کا متقاضی تھا کہ تم نے جتنا مٹانا چاہو فضائل اہل بیت کو اتنا ہی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ نقل کریں تاکہ دنیا تک بات پہنچ سکے. صلوات محمد والے خیال کیا آپ نے؟ اس وقت بھی یہ نظریہ ہے کہ صدیوں سے بنی امیہ دشمنان اہل بیت دشمنان رسالت ان فضائل کو مٹانے میں لگے, محو کرنے میں, ختم کریں. تو ویسا ہی چاہنے والے اس کو نقل بھی کریں گے اور اس کو بیان بھی کریں گے. تو ہمارا موضوع اگر ہے قرآن اور اہل بیت, اس میں آپ کے سامنے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک ایک آیت پر بات کریں, اس لیے کہ ایک بات آپ سے عرض کرتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات پر علماء کے تحقیقات بڑھتے گئے. مثلا خود حضرت شہید نے اپنی کتاب میں 80 آیات کو مولا علی کی شان میں پیش کیا. آگے بڑھ کر اور علماء نے محنتیں کی, یہاں تک کہ ہمارے اجداد میں ہیں جناب مفتی عباس صاحب شوستری اللہ مقامہ, انہوں نے اپنی کتاب میں اس فضائل کو جمع کرتے 120 آیات. آج آتے آتے اب تک علماء نے صرف مولا علی یا اہل بیت اطہار کی شان میں قرآن کریم کی 300 آیات اب تک لکھے ہیں. صلوات محمد والے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے لکھ لیا, بلکہ اگر میں اس پر اس طریقے سے بات کروں کہ ہمارے علماء نے کیا کہا, مخالفین نے کیا کہا, جو حسد رکھتے ہیں فضائل اہل بیت سے, اور پھر اس کے جواب میں ہمارے علماء نے کیا کہا, تو ایک طویل گفتگو ہے, بہت تفصیلی گفتگو ہے. فی الحال ہم یہاں پر آپ سے اس بات کو اور مختصر کرتے ہوئے کہیں موضوع میں کیا ہے, قرآن
اور اہل بیت. آئندہ کی تقاریر میں ان کو آپ فراموش نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ. تو پہلی بات ہم جس بات سے شروع کریں وہ یہ ہے، بات کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت. تو پہلے کچھ قرآن پر تو بات سمجھ لیں. جب کچھ قرآن پر بات سمجھ میں آئے تو اہل بیت پر ہی بات سمجھ میں آئے. اچھا، خالی لفظ قرآن اور اہل بیت سے بات نہیں بنے گی. پہلے ہم کچھ قرآن پر بات سمجھیں اور اہل بیت سے پہلے بیت پر بات سمجھیں، تب اہل بیت سمجھ میں آئیں گے. صلوات محمد علیہ وسلم. اس سے آگے کی تقریروں میں عرض کر لیں گے آپ کے سامنے. ایک دن میں تو سب ممکن نہیں ہے اور چند منٹ میں سب ممکن نہیں ہے. خود قرآن دیکھیے، ہم اس طریقے سے بات کریں گے کہ جو مجلس کا رخ باقی رہے. خود قرآن پر تھوڑی سی بات، اور اس پر آخری تقریر تک جائے گی بات. ابھی حال ہی میں نے اسی مدرسے کی ایک مجلس میں قرآن میں مولا علی کا نام بیان کیا تھا. اس کو بھی یہاں نقل کریں گے آپ کے سامنے کہ لوگوں کو اعتراض ہے مولا علی کا نام کہاں ہے قرآن میں. ہم بتائیں گے انشاءاللہ آگے کسی تقریر. پہلے قرآن پر بات. قرآن کریم کو سارا عالم اسلام کس حیثیت سے دیکھتا ہے؟ میں اس میں بہت ہی خلاصہ، نچوڑ، ایک دم اختصار پیش کروں. قرآن کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں؟ معجزہ. اچھا، معجزہ ہے، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں. قرآن کریم نے 3 طرح چیلنج کیا اپنے قرآن کے اپنے بارے میں. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. کہہ دیجئے رسول، اگر ساری کائنات کے جتنے انسان اور جن ہیں سب جمع ہو کر بھی اس قرآن کا جواب لانا چاہیں، بہت توجہ کیجیے گا، یہ بات بہت عام ہے ساری دنیا میں. اب آپ چلیں قرآن پر بات کرنے، یہ مجھ سے کہا جائے گا، لیکن میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر توجہ کرنا. کیا کہا قرآن نے اپنے بارے میں؟ رسول سے کہا، ہم سے اور آپ سے نہیں کہا ہے. قل، کہہ دیجئے رسول. یہ لفظ قل یاد رکھیے گا، آگے کسی تقریر میں پیش کریں گے. قل، کہہ دیجئے، اگر تمام جن و انس جمع ہو کر، انس و جن جمع ہو کر اس قرآن کا جواب، اس قرآن کا بمثل ھذا القرآن نہیں لا سکتے، چاہے سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. کیا یہیں پر آپ کو متوجہ کرنے کی جملہ عرض کروں؟ جب ساری کائنات مل کر اس کتابی قرآن کا جواب نہیں لا سکتی تو ساری کائنات مل کر فضائل مولا علی کا بھی جواب نہیں لا سکتی ہے. صلوات محمد و آل محمد. اچھا، قرآن کریم نے یہ تو کہا کہ کوئی خشک تر ایسا نہیں. میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. لا رطب ولا یابس، سب کچھ اس قرآن میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا. صرف 3 باتوں کی طرف جو قرآن نے ہر جگہ بہت اہتمام سے پیش کی ہے. پہلے ہی سورہ الحمد کے فوراً بعد سورہ البقرہ، پہلا ہی انٹروڈکشن، پہلا ہی تعارف، پہلی ہی آیت میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایک جو یہاں پر قرآن کا موضوع ہے اس پر غور کیجیے گا، کسی وجہ سے پیش کر رہا ہوں. لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، یہ ہدایت ہے ان پرہیزگار، باکردار، اللہ سے ڈرنے والے، متقی ان لوگوں کے لیے. یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہوں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ آپ کو ہم نے، جو کچھ ان لوگوں کو رزق دے رکھا ہے راہ خدا میں خرچ کرتے ہوں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. آپ پر پہلے سب پر ایمان، آخرت پر یقین.
5 باتوں میں 3 بہت نمایاں ہیں. ٹھیک ہے، غیب پر ایمان. جو نمایاں بات ہے وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہوں، یقیمون الصلاۃ، انفاق کرتے ہوں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہوں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہوں. یہ ہے ابتدا. اب اور آگے چلے جائیے. بالکل ملتی جلتی آیت سورہ النمل، ابتدا طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. وہی بات. یہ کتاب طاسین تلک آیات، یہ قرآن کی آیات ہیں اور روشن کتاب کی آیات ہیں. جو ہدایت ہے اور بشارت ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ دونوں بھی قرآن کے نام ہیں. ہدن قرآن کا نام ہے، بشریٰ قرآن کا نام ہے. قرآن کے بہت سے نام ہیں. فصلت، نور، فرقان، ذکر، کتاب، بہت سے نام ہیں. ان میں یہاں پر بھی یہ تینوں نام ہیں. ایک ہی آیت میں طاسین تلک آیات القرآن ایک نام، و کتاب مبین دوسرا نام، ہدن تیسرا نام، و بشریٰ چوتھا نام. یہ قرآن ہدایت ہے اور بشارت ہے کس کے لیے؟ توجہ کیجیے گا. ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ان مومنین کے لیے جو نماز قائم کرتے ہو، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. بڑی تکرار ہے یہاں پر، 2 مرتبہ لفظ ہم. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہی وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تب سورہ بقرہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ قیام نماز والوں کے لیے، ایتاء زکوٰۃ والوں کے لیے، آخرت پہ یقین رکھنے والوں کے لیے. سورہ نمل قرآن ہدایت اور بشارت ہے قیام نماز والوں کے لیے، ایتاء زکوٰۃ والوں کے لیے، آخرت پہ یقین رکھنے والوں کے لیے. 3 پہچانیں قرآن نے شدت سے بیان کر دی. یہ قرآن، بہت توجہ کیجیے گا، ساری دنیا میں جہاں تک قرآن فہمی کا دعویٰ ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں، قرآن نے اپنا تعارف کیا دیا ہے؟ قرآن کریم نے اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف کیا دیا ہے؟ یہ قرآن اور کوئی نہیں. یہ قرآن ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، ہدایت کرے گا، صحیح راستے پر لگا. کس کو؟ جو نماز قائم کرے، جو زکوٰۃ ادا کرے، آخرت پہ یقین رکھے. اب اس قرآن کو جس نے 3 باتیں اپنے لیے کہیں، قیام صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، آخرت پہ یقین، کیا میں پوچھوں، جب قرآن نے اپنا یہ تعارف 3 محتم بشان باتوں سے بقرہ سے لے کر سورہ نمل تک جگہ جگہ دیا ہو، تب کیا ضرورت ہے کہ ہم متفکر ہو، پریشان ہو؟ ذرا تاریخ اسلام میں یہ نظر ڈال لو کہ قیام نماز میں کس کا حصہ ہے، ایتاء زکوٰۃ میں کس کا حصہ ہے، آخرت میں کون کام آنے والا ہے. یہیں سے واضح ہو جائے گا کہ قرآن و اہل بیت کا رشتہ کیا ہے. صلوات محمد و آل محمد. سب مل گئے صلوات محمد و آل محمد. بات واضح ہے. قیام نماز، میں نے کبھی بیان کیا ہوگا کہ ذرا تلاش کرو بھائی. قیام صلاۃ، نماز کا قائم کرنا، یقیمون الصلاۃ، اقیمنا الصلاۃ، جگہ جگہ قرآن میں، اور یہ دونوں لفظیں ساتھ ساتھ ہیں. یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، جگہ جگہ نماز اور زکوٰۃ. نماز اور زکوٰۃ کے لیے میں نے پہلے بھی کہا ہے، آپ سے کہہ دوں کہ بعض لفظیں قرآن میں ہیڈنگ ہیں، سرخیاں ہیں، عنوانات ہیں. یہ نہ کہا جائے صاحب زکوٰۃ کی لفظ خمس کہاں ہے. دیکھیے عمل صالح، عمل صالح، عمل صالح ایک سرخی ہے، اس کے نیچے سب آئے گا. صلاۃ خود ایک سرخی ہے، عنوان ہے. اب صلاۃ کے اندر جو صلاۃ خمس ہو وہ بھی سب ملا کر جو 9 قسمیں نماز کی ہیں سب آ جائیں گے. تو ہر جگہ ایک سرخی قائم. ویسے زکوٰۃ ایک سرخی ہے قرآن کی. ٹیکسز کے سلسلے میں جو اسلامی ٹیکسز ہے وہ سب اس میں نیچے آ جائیں گے، چاہے کفارہ ہو، فطرہ ہو، صدقہ ہو، خمس ہو، زکوٰۃ ہو، مختلف جتنے بھی ہیں، خیرات ہو، یہ سب اس کے اندر آ جائیں گے. اس میں یہ نہیں بحث ہونا چاہیے. تو اس کو میں نے بیچ میں الگ سے بات آپ سے عرض کر لی. اب آئیے، جس نے
قیام صلات کی بات کی، نماز قائم کرتے ہوں. میں ایک سوال کرتا ہوں یہاں آپ سے. یہ بلڈنگ ہے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، جامعہ نازمیہ. ابھی ہم آپ سے جب تک متوجہ نہ کریں اس وقت تک آپ کا ذہن ادھر نہیں جائے گا. یہ نازمیہ کی عمارت ہے. اب اگر ہم آپ سے کہیں اس کو کس نے قائم کیا، تب آپ تحقیق میں جائیں گے. کون کون تھے جنہوں نے اس بلڈنگ کو قائم کیا؟ اچھا، اس کے قیام میں کس کس نے مدد کی؟ یہ چاروں طرف یہ سب آپ بورڈ دیکھ رہے ہیں لگے ہوئے، یہاں سے اوپر تک سارے کمروں پر یہ سب چھوٹے چھوٹے بورڈ لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے مومنین پشاور، وہاں لکھا ہے مومنین مثلاً علی گڑھ ہے یا جلالی ہے یا مومنین سیالکوٹ ہے یا فلاں، مختلف جگہوں پر آپ کو کس نے کہا. تو جس نے قیام میں مدد کی اس کا نام بھی موجود ہے، اور جس نے قائم کیا، میں نے کبھی کہا کہ یہ نہ خیال کیجیے گا مسجد نازمیہ نجم الملت نے قائم کیا. جب نجم الملت پڑھانے بیٹھے تھے تو پہلی جماعت ان کے سامنے کون تھی؟ مولانا فرمان علی صاحب تھے، جن کا قرآن آج گھر گھر میں ہے. مولانا سبت حسن صاحب قبلہ تھے دوسری جماعت میں. اگر مولانا فرمان علی صاحب یا چندن پٹی کے دوسرے علماء سامنے نہ بیٹھے ہوتے شاگرد کی حیثیت سے تو سبق ہی نہ ہوتا. تو اگر نجم الملت مدرسے کے بانی ہیں تو جو پہلی مرتبہ پڑھنے بیٹھے ہیں وہ بھی بانی ہیں. بہت توجہ کیجیے گا. جس نے مدرسے کے لیے بیٹھ کر پڑھانا شروع کیا وہ بانی، اور جو پہلے بیٹھ گیا پڑھنے کے لیے وہ بانی. نہ ہوتے تو درس ہی نہ شروع ہوتا، سبق ہی نہ شروع ہوتا. ویسے ہی اس عمارت مدرسہ میں جس نے پہلی اینٹ رکھی وہ بھی بانی ہے، اور جس نے وہ اینٹ مہیا کی وہ بھی بانی ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بھائی یہیں سے سمجھ لیجیے گا. اب یہ نہ تلاش کیجیے گا کہ کون کس سن پر تھا. یہ دیکھو کہ پہلی دفعہ جب نماز قائم ہو رہی ہے تو کون کون نماز میں شریک ہے. اسی لیے قرآن میں کہیں آپ کو واحد کا صیغہ نہیں ملے گا اس نے نماز قائم کی، بلکہ یہی ملے گا انہوں نے نماز قائم کی. اس کا مقصد یہ ایک چھوٹی سی چاہے جماعت رہی ہو، مل کر نماز قائم ہوئی تب نماز کا قیام آیا. یقیمون الصلاۃ، قیام نماز اور بات ہے اور ادائیگی صلاۃ اور بات ہے. صلوات محمد والے محمد. آج جتنے لوگ بھی نماز پڑھتے ہو جہاں جہاں، وہ نماز پڑھنے والے شمار ہوں گے. نماز قائم کرنے والے صرف وہی شمار ہوں گے جنہوں نے پہلی بار نماز قائم کی. اور ان میں اگر نظر ڈالو گے یا رسول نظر آئیں گے یا جناب خدیجہ نظر آئیں گی یا میرے مولا علی نظر آئیں گے. صلوات محمد والے محمد. ہمیں پسند آتی ہے بات جناب ایک بڑے عالم گزرے، انہوں نے سوانح مولا علی میں لکھتے ہوئے لکھا کہ جب پہلی جماعت کی نماز ہو رہی تھی تو اس وقت حضور نے مولا علی کو دیکھا اور فرمایا، اے علی، تم نے اپنے بابا حضرت ابو طالب سے بھی اجازت لے لی؟ یہ بڑا اہم سوال تھا. یہ سوال خود بتلا رہا ہے کہ رسول نے سوال کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ اگر علی میرے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ نہ سمجھ لینا کہ بڑوں کو کام جو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ویسے بچے کر لیا کرتے ہیں، ایسا نہ سمجھنا. بلکہ ہر بات یہاں کم سینی ہی کیوں نہ ہو سوچ سمجھ کر تھی، یوں ہی نہیں تھی. اور اس لیے رسول کا سوال تم نے ابو طالب سے پوچھ لیا تاکہ آگے کی تاریخ جب اس نماز کا حال لکھے تو سمجھ لے کہ نماز یوں ہی نہیں ہو رہی. مولا نے بھی حضور کے قول کا اتباع کیا. چند قدم گئے، رکے، واپس آئے. جب واپس آئے تو حضور نے پوچھا، اے علی آپ نے پوچھا نہیں؟ اب جواب سنیے گا. جیسے کہا اے علی آپ نے معلوم نہیں کیا؟ فرمایا عجب جواب ہے. یا رسول اللہ، اگر میرے خالق نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے کسی سے پوچھا ہوتا تو میں بھی اس کی نماز کے لیے کسی سے پوچھتا. ایک صلوات محمد والے محمد. یہ ہے قیام نماز، قیام صلاۃ. زکوٰۃ تو آگے کی مجلس میں ہم آپ سے خود ہی بیان کریں گے.
اس سے بہتر ادائیگی زکوٰۃ کی مثال اور کیا ہوگی کہ نماز بھی ہو رہی ہو اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہو. صلوات محمد علیہ. رہ گئی آخرت کی بات، آخرت پر یقین. تو عزیزان گرامی، ان پر یقین کیے بغیر آخرت ہی کا یقین کیسے ہوگا جب تک کہ اہل بیت اطہار پر یقین نہ ہو. میں بہت وقت نہیں لوں گا یہاں پر، حضور کا ایک قول نقل کرنا چاہتا ہوں. پہلے ایک صلوات محمد والے. دیکھیے، قرآن اور اہل بیت ہمارا موضوع ہے، اور انشاءاللہ آگے کی تقریروں میں اس پر آپ کے سامنے وضاحت ہوگی. تو قرآن خود اپنے بارے میں جو کچھ بیان کرتا ہے، اس نے یہ بتلا دیا کہ یہ قرآن کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت ساری دنیا کے لیے ہے، لیکن جن کے ذریعے سے ہدایت ہو ان کا کردار کیا ہونا چاہیے، ان کو کیسا ہونا چاہیے. اس لیے پہلے اہل بیت اطہار کا ذکر، جگہ جگہ میں نے آپ کے سامنے یہ حوالے دیے، ابھی اور آگے سامنے آئیں گی باتیں. ایک مثال سنیے. ایک شخص نے حج کے موقع پر دیکھا کہ ایک بیوی بھی ہے جن کا چہرہ بڑا نورانی ہے، طواف کر رہی ہے. طواف حج میں وہ شریک ہے. انہوں نے یہ سنا کہ اللہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ کچھ دعائیہ جملے کہے. ایک عربی داں وہ اس پرفصاحت عربی پر حیران ہوا، اور اس نے یہ کہا طواف کے درمیان، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کیا ممکن ہے کہ طواف کے بعد آپ کہیں بیٹھ جائیں، میں آپ سے کچھ باتیں کروں؟ ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے میں نے جب طواف کر لیا تو میں نے نظر ڈالی، دیکھا ایک گوشے میں وہ بیوی بیٹھی ہیں. جو ان کے قریب گئے، نام پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ اتنی اچھی عربی آپ نے. جواب دیا، میں ہوں کنیز فاطمہ فضہ. صلوات محمد علیہ. پھر وہ باتیں میں چھوڑتا ہوں جو اس نے سوال کیے، جواب دیے انہوں نے. اور یہاں پر بڑا ہی مصائب ہو جائیں یہیں پر اگر میں بیان کروں کہ اس نے اتنا پوچھ لیا کہ آپ نے تو جناب معصومہ کی زندگی دیکھی ہے، ان کے بارے میں کچھ بیان کریں گے؟ تو پھر فضہ نے جو آنکھوں دیکھی باتیں ہماری آپ کی شہزادی کے بارے میں بیان کی. ہو سکتا ہے میں آگے کسی تقریر میں آپ کے سامنے مصائب کے قریب نقل کروں، آج نہیں. ہاں، فضہ کون ہے؟ میں کسی وجہ سے اس کو بھی عرض کر رہا ہوں. کون ہے فضہ؟ شہزادی کی ایک کنیز، جن کے لیے عام طور پر مورخین نے نقل کیا کہ حضرت فضہ نے ایک مرتبہ طے کر لیا کہ اب قرآن کے سوا کسی لہجے میں بات نہ کریں گی، اور جو ان کے مکالمے ہیں سلسلے کے، وہ بھی اگر وقت رہا انشاءاللہ آگے، کیونکہ میں آپ کو صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں آگے کیا کیا ہوگا، وہ ممکن ہے کہ میں وہ مکالمے بھی جو قرآن سے ان کے ہیں آگے کسی تقریر میں آپ کے سامنے نقل کروں، جس پر مورخین نے، معتبر مورخین نے لکھا کہ 20 سال تک حضرت فضہ نے سوائے قرآنی آیات کے اور کسی زبان میں گفتگو نہ کی. صلوات پڑھیے. یہ ایک فضہ، ان کے بارے میں جو بیان کروں وہ تو بہت ہے، کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں، شعراء نے بڑے بڑے اپنے کلام اور مرثیے پیش کیے. میں ان کی ایک نواسی کے بارے میں چھوٹی سی بات بیان کروں، جن کا نام تھا شہرہ، اور نواسی تھی وہ جناب فضہ کی. تاریخ میں ہے کہ ایک شخص ہے جو حج پر جا رہا ہے، اس نے ایک بی بی کو دیکھا جو بہت ہی کمزور سواری پر سوار، جس کا بڑھنا مشکل ہے، حج پر جا رہے ہیں. لوگوں نے تان کیا اس بی بی پر، آپ اتنی کمزور سواری پر بیٹھ کر حج کے لیے جا رہی ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا.
صحرا میں، بیچ صحرا میں دیکھا لوگوں نے کہ وہ بیوی اپنے سواری کو بڑھانا چاہ رہی ہے، اور اب اس کمزور سواری میں چلنے کی بھی طاقت نہیں رہے گی، وہ بالکل چل نہیں سکتی جو بھی سواری تھی۔ تو انہوں نے ملامت کے انداز میں کہا، جو مورخ اور راوی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے نہیں خیال کیا اس بات کو؟ اتنی کمزور سواری پر آپ حج کرنے چلیں؟ جب طعنہ دیا اس شخص نے، فقرہ سنیے گا، ان بیوی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور یہ کہا، تو دیکھ رہا ہے نہ تو نے مجھے میرے گھر میں رہنے دیا، بھئی انداز ہے، نہ تو نے مجھے میرے گھر میں رہنے دیا اور نہ اپنے گھر کی طرف بلانے کا موقع دیا۔ اگر تیرے علاوہ کسی اور سے یہ بات ہوتی تو میں اس کی شکایت، اب جملہ آپ تمام کیجئے، آپ جملہ تمام کیجئے۔ دنیا میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ یہ بیوی نے جملہ کیا تمام کیا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر تیرے علاوہ کسی اور نے یہ کام میرے ساتھ کیا ہوتا کہ نہ مجھے گھر میں رہنے دیا نہ اپنے گھر تک آنے کا انتظام کیا، تو میں تیری شکایت ہے ذہن میں کچھ کس سے کرتی؟ میں جان کے روک رہا ہوں کہ ذرا غور تو کیجیے آپ، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ یہاں پر جواب کیا آئے گا۔ تو میں تیری شکایت کس سے کرتی؟ کس سے کرتی؟ کتنا سناٹا ہے آپ کے سامنے، کیونکہ تاریخ کا میں ایک بڑا عجیب فقرہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ان بیوی نے اپنے جملے کو یہ کہہ کر تمام کیا، نہ تو نے مجھے میرے گھر میں رہنے دیا نہ اپنے گھر کی طرف بلانے کا انتظام کیا، اگر تیرے علاوہ کسی اور سے میرے سامنے بات ہوتی تو میں تیری شکایت تیرے علاوہ اور کسی سے نہ کرتی۔ صلوات محمد علیہ وسلم، ہے نا جملہ؟ تو میں تیری شکایت تیرے علاوہ کسی سے نہ کرتی۔ کیا فصاحت ہے اس جملے! گھبرا کے انہوں نے پوچھا، آپ ہیں کون؟ اب جو نام بتلایا انہیں، معلوم ہوا کہ یہ جناب فضہ کی نواسی ہیں۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ اور کیا آپ نے کہ فضہ کی نسل میں بھی کیسے کیسے لوگ اب سامنے ہیں جو بتلا رہے ہیں کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، شریعت کیا ہے، اللہ پر ایمان و یقین کیا ہے۔ یہ ہے حضرت فضہ۔ اور بتائیں آپ سے، اسی گھر کی کنیز ہے حضرت ام ایمن، جن کے لیے حضرت حضور کا قول ہے، ام ایمن، حضور رسالت معاف فرما رہے ہیں، کیونکہ ام ایمن کے بارے میں میں پھر کسی مجلس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب دوسرا، یہ آپ نے جملہ سنا، کوئی اس جملے کا جواب لے آئے، نہ گھر میں رہنے دیا نہ اپنے گھر کی طرف بلانے کا انتظام کیا، اگر کسی اور سے یہ میرے ساتھ ہوتا سلوک تو میں اس کی شکایت تیرے علاوہ کسی سے نہ کرتی۔ معلوم ہے شکایت کا بھی آخری اگر کوئی ہے تو بس وہی ہے۔ وہ کہتا ہے راوی کہ جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا، میں نے دیکھا صحرا میں ایک شخص نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں ناقے کی ایک مہار ہے، اور لا کر انہوں نے ناقہ ان تک پہنچا دیا کہ اب اس کے ذریعے حج کو جاؤ، پہچانو کہ اس گھر کی کنیز کی بیٹی کا بھی یہ مرتبہ ہے کہ شکایت کر دے تو بارگاہ رب سے انتظام ہو جاتا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ یہ جناب ام ایمن بڑا مرتبہ ہے، بعض روایات میں ہے کہ وہ حضرت عبداللہ ہمارے حضور کے پدر گرامی ان کی کنیز، اور بعض میں ہے کہ نہیں آپ کی مادر گرامی جناب آمنہ کی کنیز ہے۔ لیکن ہمیں یہ جملہ بڑا قیمتی لگتا ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا ام ایمن امی، ام ایمن امی بعد امی، یہ ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں کی جگہ ہے۔ کتنا مرتبہ ہے ام ایمن کا! کاش ہمارا عالم اسلام صرف ام ایمن ہی بنظر ڈال کے پوچھے۔ اب اگر یہی ام ایمن جن کو رسول نے فرمایا امی بعد امی،
میری ماں کے بعد میری ماں. اب اگر یہ کہیں گواہی میں پہنچ جائیں اور ان کی گواہی قبول نہ ہو تو پہچانو کہ رسول پر کتنا اعتبار ہے. صلوات محمد والے محمد. ان کے بارے میں ایک نظم ہے میقات جحفہ پر، جہاں صحرا میں، کیونکہ بعد جناب معصومہ طے کیا کہ اب یہ جگہ رہنے کے لائق نہیں ہے، سفر کیا، راستے میں صحرا، پیاس، اس پیاس کے عالم میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اے رسول کی بیٹی کی کنیز کے لیے کیا یہ مرتبہ آ جائے کہ وہ اس صحرا میں پیاس سے ہلاک ہو جائے. دعا کی. جناب مفتی عباس صاحب قبلہ کا بھی یہاں پر بہت اچھی ایک اس سلسلے میں مدیح اشعار ہیں جناب ام ایمن کے لیے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. یہ واقعہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ آسمان سے پانی سے بھرا ہوا ڈول نازل ہوا، جناب ام ایمن نے اس سے پانی پیا، اور پھر روایت میں یہ ہے کہ اس پانی کے پینے کے بعد پھر کبھی آپ کو زندگی میں پیاس نہ لگی. اور میں نے یہ واقعات کیوں بیان کیے؟ صرف اس لیے کہ کاش دنیا اس کا اندازہ کر لے کہ اس گھر کی کنیز فضہ 20 سال تک سوائے قرآن کے کسی زبان میں بات نہ کرے. اس گھر کی کنیز فضہ کی نواسی ہاتھ اٹھا دیں تو انگلی سارے انتظامات ہو جائیں. اس گھر کی کنیز جناب ام ایمن جو ان کے پدر گرامی حضرت رسول اکرم کے بزرگوں کی کنیز، اگر وہ ہاتھ اٹھا دیں دعا کے لیے تو دعا قبول ہو جائے. بھائی اس سے پہچانو کہ جس گھر کی کنیزوں کا یہ مرتبہ اس بارگاہ میں ہو، جب ان کی قرآن کریم کے سلسلے میں یہ کیفیت ہو، تو جس کے گھر کی کنیزوں کے لیے قرآن کی یہ حیثیت ہو، اس گھر کے خود ان کی آقاؤں کے لیے قرآن کی کیا منزل ہوگی. اس سے پہچان لو کہ قرآن و اہل بیت کا رشتہ کیا ہے. صلوات محمد والے محمد. ایک اور صلوات محمد والے محمد پر. جہاں قرآن اور اہل بیت، بس دوستو عزیزو، یہ آج کی تاریخ 1 محرم، اتنا کہنا ہے کہ اہل بیت کا قرآن کریم سے وہ رشتہ ہے کہ دنیا میں تاریخ بشریت میں ایسی مثال کہیں نہ ملے گی. ہے ہی نہیں، انفرادیت ہے. سر کٹ جائے، نو کے نیزہ و بلند ہو اور تلاوت قرآن ہو. یہ محرم کے دن ایک بات بیچ میں یاد آ گئی، کہتا چلوں. کچھ لوگ، جہاں تک میری آواز جائے، عالم اسلام، مسلمان، ہمارے مسلمان بھائی، بعض باتوں پر آپ سے بھی گزارش ہے. دیکھیے یہ عزاداری کے مسائل میں مقابلے، تقابل، ذرا سی بات پر یہ آپ کر رہے ہیں تو ہم یہ کریں گے، یہ ناواقفیت کی باتیں ہیں. ناواقفیت کی باتیں ہیں. محبت کا تقاضا اہل بیت اطہار سے یہ نہیں ہے. محبت سب کو ہے، لیکن اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بالمقابل عزاداری کو نشانہ بنائیں. اچھا نہیں لگتا. اگر ہم یوں ہی پوچھ لیں کہ یہ سیاہ پرچم، ایک موضوع چل رہا ہے، سیاہ جھنڈے کیوں لگ رہے ہیں، سیاہ پرچم کیوں لگ رہے ہیں، اس میں کس کی اذیت ہے، کس کو تکلیف ہے؟ کیا اذیت ہے اس بات پر کہ کسی مظلوم کے غم میں ایک سیاہ پوشی کا انداز دے دیا جائے؟ اس میں کیا اذیت ہے، کیا تکلیف ہے؟ حالانکہ ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ عالم اسلام کے لیے 2 جگہیں بڑی اہم ہیں. 2 جگہیں بڑی اہم ہیں، ایک خانہ کعبہ، ایک روضہ رسول. عجیب بات ہے، صدیوں سے خانہ کعبہ سیاہ پوش ہے. وہاں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کہ خانہ کعبہ سیاہ پوش کیوں ہے.
بھائی اس کی کالی چادر کبھی ہری نہیں ہوئی، اس کی کالی چادر کبھی لال نہیں ہوئی، سیاہ لباس۔ خود حضور کا روضہ کیا کہلاتا ہے؟ گنبد خضرا، خضرا کہتے ہیں سبز کو، نہ وہاں سبز نشان بدلنے والا ہے نہ وہاں سیاہ نشان بدلنے والا ہے۔ تھوڑی سی بات اگر ہم جذباتیت سے ہی بات کریں تو ساری دنیا ہم جس آنکھ سے دیکھتے ہیں، جن آنکھوں سے یہ ساری دنیا دیکھتے ہیں، اس میں اگر سیاہ پتلی نہ ہو تو کچھ نہ دکھائی دے گا۔ کہیں کچھ سیاہ پوشی تو انسان کی نیچر اور فطرت میں داخل ہے، یہ تو غم کی نشانی ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ اس پر وہ وقت لے آیا جائے کہ صاحب ہم اس لیے نہیں لگنے دیں گے اور اس لیے لگنے دیں گے اور یہاں نہیں لگنے دیں گے وہاں نہیں لگنے دیں گے، یہ کیا باتیں ہیں؟ غم امام حسین ہے، سب مل جل کر کریں، اس کے اندر یہ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے 2 دلیلیں دی کہ خانہ کعبہ ہے آپ کے سامنے، مسجد خضرا ہے، اور پھر خود انسان ہے، اور کس کا غم ہے؟ سب منا رہے ہیں، پوری دنیا اس وقت۔ ہم ابھی کربلا محلہ میں تھے، تقریباً 20 دن ہوتے ہیں، 15-20 دن پہلے کہ ہم وہیں تھے 1 مہینے سے۔ جو مناظر وہاں ہم نے دیکھے اگر وہ بیان کریں تو حیرت ہوگی۔ 51 ڈگری 52 ڈگری گرمی، چلنا مشکل ہے، اور شہر کربلا میں چاروں طرف ایسی ناکہ بندی ہے کہ کوئی سواری شہر میں نہیں آ سکتی، پیدل چلنا ہے۔ اس لباس کو پہن کر، اس لباس کے ساتھ تقریباً روزانہ ہم کو اتنا چلنا پڑتا تھا جتنا یہاں سے لے کر حضرت گنج تک کے ہمیں آنے جانے کے 4 چکر ہو جائیں۔ یہاں سے آگے تاکڑوئی کربلا تک کی طرف کے ہمارے 2-3 چکر ہو جائیں روز کے، شدید گرمی میں 51-52 ڈگری دوپہر کا وقت۔ منظر کیا دیکھتے تھے؟ جو لوگ یہاں جا چکے ہو تائید کریں گے، کیا منظر دیکھتے تھے؟ تقریباً ہر روز عام حالات میں جو میں بیان کر رہا ہوں، آج کی تو چھوڑ دی تاریخ ہے، 5 سے لے کر 8 لاکھ کے درمیان ہر روز آدمیوں کا آنا جانا۔ غور تو کرو، جس کربلا میں کل صرف 72 کا قافلہ کچھ عورتوں بچوں کے ساتھ ٹھہرا تھا، آج وہاں لاکھوں انسان ہر روز جاتا ہے نکلتا ہے، زبان پر ایک ہی، یا ابا عبداللہ الحسین، یا ابا عبداللہ الحسین، یا حسین۔ یہ ہے کربلا۔ کیا ہم آپ سے بیان کریں مناظر کو کہ اس کے باوجود ابھی یہاں اس گرمی میں اگر کچھ لوگ نکلیں تو میں وہاں کہا کرتا تھا، یعنی کتنوں کو ڈیہائیڈریشن ہو جائے گا، کتنوں کو سڑک کے کنارے لٹا دیا جائے گا، ڈاکٹروں کو بلایا جائے گا۔ وہاں ہم نے ایک انسان کو نہیں دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے جو سامان کے ٹھیلے پر پڑے ہوئے ایک دوسرے کو بس سر پڑے رکھے ہوئے سو رہے ہیں، 3 سال 2.5 سال تو 4 سال کے بچے شدید دھوپ میں سامان والے ٹھیلے پر پڑے ہوئے سو رہے ہیں، مانتا تھا زندہ ہی نہیں ہے۔ دیکھ کیسا ہوتا تھا؟ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا اتنے دنوں میں کہ کسی کو بیمار دیکھ لیں، مریض دیکھ لیں۔ 51-52 ڈگری گرمی ہے، جسے پوچھا نہیں دیکھا۔ یہ کربلا، اور یہ وہاں آنے والے اور چاہنے والوں کا ہجوم جو ہر طرف سے آتے کیوں ہے؟ ذرا خیال تو کرو کہ اسی لکھنؤ سے ذرا اپنے محلے سے دوسرے محلے تک اگر چھوڑ دینا پڑتا ہے اپنے گھر کو تو آدمی کو کتنی اذیت ہوتی ہے۔ ہمارے باپ دادا کا گھر ہمیں چھوڑنا پڑ رہا ہے، ہمارے باپ دادا کا گھر ہمیں چھوڑنا پڑ رہا ہے، اس پر اذیت ہوتی ہے۔ وہاں کیا ہے؟ رسول کا نواسہ، کبھی اپنے نانا کی قبر پر جاتا ہے، نانا یہ رخصت آخر ہے، اب آپ کا یہ نواسہ آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ کبھی بھائی کے لحد تک جاتے ہیں، کبھی اپنی مادر گرامی کی قبر تک۔ اور یہ بھی منظر عجب تھا کہ جب ماں کی قبر تک پہنچے امام حسین، دور سے آواز دی، السلام علیکم یا ماں، ماں آپ پر آپ کے بیٹے کا سلام۔ ہم
پڑھا ہے متعدد کتابوں میں، مختلف علماء نے لکھا ہے کہ بعض صاحبان قبور، قبروں کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قبر کے اندر سے جواب دیا. ان میں ایک خود جناب مریم کا واقعہ ہے، خود حضور کا واقعہ ہے، اور پھر ہماری آپ کی شہزادی. جیسے ہی آواز قبر تک پہنچی، ماں آپ پر سلام، مورخین نے لکھا قبر سیدہ جنبش میں آئی. آواز سنی گئی، علیک السلام یا غریب علوم یا شہید علوم یا مظلوم علوم. اے ماں کے شہید، غریب الوطن، مظلوم بیٹے، تم پر بھی تمہاری ماں کا سلام. ہم نے آج جلدی آپ کے سامنے اس لیے فضائل کو تمام کیا ہے کہ کچھ دیر مسائل. خیال کرے کہ اگر ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو کتنا صدمہ ہوتا ہے. یہاں رسول کا نواسا اپنے نانا کی قبر سے جدا ہو رہا ہے، ماں بھائی ایک ایک کی قبر سے. اور پھر وہ وقت بڑا میں نے عجیب و غریب محسوس کیا اور دل میں بڑی چوٹ لگی جب بھی میں اس روایت کو پڑھتا ہوں. میرا اور آپ کا مظلوم امام اپنی ماں کی قبر تک آئے اور مادر گرامی کی قبر پر سر رکھ کر خاموش، آنسو آنکھوں سے بہہ رہے. اتنے میں کسی کے آنے کی آواز. کون آ رہا ہے؟ اس جگہ جہاں مادر گرامی کی قبر ہے یہاں اور کون آ رہا ہے؟ پلٹ کے دیکھا کوئی اور نہیں، چاہنے والی بہن زینب آ رہی. شہزادی زینب کی امام حسین سے محبت ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے. خیال کرو کہ شہزادی زینب کی کیا محبت امام حسین سے. اب اس کے بعد ایک فقرہ زینب کی زبان سے جو ہے یہاں پر وہ نقل کروں، اس سے اندازہ کیجئے گا کہ زینب کی کیفیت کیا ہوگی، شہزادی کی کیفیت کیا ہوگی. جیسے ہی آئیں قبر تک دور سے چیخ مار کر روئیں، اور اس کے بعد ایک پکار کر فقرہ کہا. میں نہیں کہہ سکتا کہ امام حسین کو دیکھا شہزادی زینب نے تب کہا یا پہنچنے سے پہلے کہہ دیا، مگر یہ فقرہ تاریخ کا عجیب و غریب ہے کہ جس میں امام حسین موجود ہے اور جناب زینب اپنی مادر گرامی کی قبر تک پہنچ کے بلند آواز سے چیخ مار کر روئی اور ایک فقرہ نقل کیا. اما یا ماں، اے مادر گرامی، اما سمیت حال کتابت یزید، کیا آپ نے یزید کے خط کا حال سنا؟ اماں کیا آپ نے یزید کے خط کا حال سنا؟ اس نے کیا لکھا ہے؟ اس نے لکھا ہے کہ میرے ماجائے حسین کا سر کاٹ لیا جائے اور اس تک بھیج دیا جائے. کتنا عجیب و غریب فقرہ ہے کہ میرے ماجائے حسین کا سر کاٹ کے اس تک بھیج. کیا گزری ہوگی جناب زینب پر اس فقرے کے ساتھ. میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ امام حسین نے اپنی بہن کو کیا تسلی دی ہوگی. ہاں، جب یہ طے کر لیا کہ اب کر مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہ گیا ہے، بلایا ابو الفضل عباس کو. بھیا عباس، اب یہاں سے چلنے کا اہتمام کرو، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا. دیکھو بڑا وسیع صحرا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیویاں ہیں، پانی کی کوئی کمی نہ ہو، صحرا میں بچوں کو کوئی اذیت نہ ہو. انتظام ابو الفضل عباس کے حوالے. اب ہمارے امام کے حکم پر شہزادے ابو الفضل عباس نے جو بھی انتظام کیا ہو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں. ہاں اتنا میں نے ایک منظر راوی کی زبان سے سنا کہ کوفے سے آ کر واپس جاتے جاتے جب میں نے سنا کہ امام حسین بھی مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو جا کر ایک بلند ٹیلے پر بیٹھ گیا کہ دیکھوں کہ امام حسین کے قافلے کا حال کیا ہے. یہاں دو روایتیں ہیں، دونوں کو ملا کر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نے دیکھا یہ کہ امام حسین بنی ہاشم کے محلے کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھے ہیں، سواریاں سامنے لا کر درست کی جا رہی ہیں، اور اتنے میں جب تمام لشکر درست ہو چکا تو اب ایک مکان کے دروازے کے سامنے ایک سواری کو لا کر روکا گیا. ناقہ تھا، اس کو زمین پر بٹھایا گیا. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مکان کے دروازے سے دو بچے چھوٹے چھوٹے نکلے جن کے ساتھ ایک بیوی تھی. ان میں سے ایک زمین پر بیٹھ گیا، دوسرے نے بازو میں سہارا دیا، ان بیوی کو ناقے پر سوار کیا گیا. پوچھا اس نے گھبرا کے بچے کون ہیں؟ کہا یہ یتیمان حسن ہیں جو اپنی مادر گرامی کو سوار کرا رہے ہیں. کہتا ہے میں نے اتنی دیر میں پھر دیکھا کہ ایک اور مکان کے دروازے کا پردہ ہٹا، ایک ناقہ اور لا کر بٹھایا گیا.
اور اب ایک اور بیوی اس عالم میں اس گھر سے نکلی کہ ایک جوان ان کو سہارا دیے ہوئے تھا، جس کی زلفیں اس کے رخسار پر ہوا سے لہرا رہی تھی، دوش پر ایک نیزہ تھا، سہارا دے کے ناقے کے قریب آیا، خود زمین پر بیٹھا، بیوی نے زانو پر قدم رکھے، احترام سے سوار کیا، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ امام حسین کا جوان علی اکبر ہے جو اپنی ماں کو سوار کرا رہا ہے۔ کہتا ہے اتنے میں نے پھر دیکھا ایک مکان کے دروازے کا پردہ ہٹا اور ایک اور بیوی برآمد ہوئی جن کی رفتار میں اداسی تھی، ساتھ ساتھ ایک جوان جن کا چہرہ شیرانہ جاہ و جلال سے چمک رہا تھا، قریب آئے، ناقے کو بٹھایا گیا، ان بیوی نے زانو پر قدم رکھے، احترام سے سوار کیا، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ابن ابی طالب کے فرزند قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس جو اپنی بہن ام کلثوم کو سوار کرا رہے ہیں۔ کہتا ہے اتنے میں نے دیکھا جو جوان چاروں طرف ٹہل رہے تھے، ایک مرتبہ ایک مکان کے دروازے کے سامنے آ کر دو رویا صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے، تلواروں کا سایہ کر لیا گیا، جو نورانی چہرے والے بزرگ تھے اٹھ کر گھر میں گئے، ایک بیوی کے ساتھ باہر نکلے، ناقے کو لا کر زمین پر بٹھایا گیا، وہ بزرگ زمین پر بیٹھے، ان کے زانو پر اور ایک معظمہ آئی، انہوں نے قدم رکھا، بازو کو سہارا دے کے سوار کیا، پوچھا یہ بتلا خدا را یہ کون بیوی ہے؟ کہا یہ تو نے نہیں پہچانا، یہ حسین ابن علی جو اپنی بہن زینب کو سوار کرا رہے ہیں۔ دوستو میں نے بات ختم کر دی، ہاں یہ وہ وقت تھا جب زینب مدینے سے چلی۔ ایک اور وقت یاد دلاؤں، زینب اکیلی کربلا میں رخ مدینے کا، اے عباس جب مدینے سے چلے تم نے سوار کرایا، اب یہ زینب کربلا سے چلتی ہے، کون سا